فرعون کو ان کے درباریوں نے یہ مشورہ دیا کہ آپ دور دور سے اچھے اچھے ماہر جادوگر بلا لے تاکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ مقابلہ کر لے۔ اچھا، اس کے بعد آگے جادوگر آئے، وقت طے ہوا، میدان سج گیا۔ قرآن یہ ساری باتیں میری اور آپ کی سمجھ پہ چھوڑ دیتا ہے، یہ پورا واقعہ ذکر نہیں کرتا۔ قرآن وہاں سے بات لیتا ہے جہاں سے مقصود ہوتا ہے۔ یہ ساری بات ابھی قرآن، اب میدان سج گیا۔ اب میدان سجنے کے بعد جو ساحر ہے انہوں نے کہا یا موسیٰ اب پہلی باری آپ نے کھیلنی ہے یا ہم کھیلے، اما ان تلقی و اما ان نکون نحن الملقین، آپ ڈالنے والے ہیں یا و اما ان نکون، یا ہم ہو پہلے ڈالنے والے۔ اب یہ جو نا بتا دے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا القو، تم ڈال دو۔ فلما القوا، جب انہوں نے اپنی اپنی چیزیں ڈال دی ہے، سحروا اعین الناس، سحروا اعین الناس، لوگوں کی آنکھوں کو سحر انگیز کر دیا۔ ادھر یہ جو جملہ ہے قرآن میں ایک یہ ہے، اور دوسری جگہ ہے یخیل الیہ من سحرہم۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سحر اور معجزے کا فرق بتایا جا رہا ہے۔ کل جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی کے بارے میں بتایا تو وہاں بتایا فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ، وہاں یہ نہیں بتایا کہ سحروا اعین الناس۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی لاٹھی کا سانپ بننا یہ حقیقت ہے، اور ان کی رسیوں اور لاٹھیوں کا سانپ بننا یہ حقیقت نہیں ہے، یہ صرف نظر بندی ہے کہ سحروا اعین الناس، کہ لوگوں کے جو نا آنکھوں کو کیا کر دیا، سحر انگیز کر دیا، جس کو آپ اپنی زبان میں مسمرزم کہتے ہیں۔ گویا کہ حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے وہ لاٹھی، لیکن دیکھنے والے کو وہ نظر آتا ہے کہ بھئی یہ کیا ہے، سانپ ہے، جبکہ معجزے کا حقیقت میں وہ سانپ ہی ہوتا ہے، اور دیکھنے والوں کو بھی وہ سانپ ہی نظر آتا ہے۔ پھر دوسرا فرق یہ ہے کہ معجزے کے پیچھے سبب نہیں ہوتا، معجزے کے پیچھے سبب نہیں ہوتا، جبکہ سحر کے پیچھے سبب ہے۔ معجزے کا تعلق وہبیات کے ساتھ ہے، یعنی اللہ کی طرف سے دی ہوئی چیز ہے، اور سحر کا تعلق کسبیات کے ساتھ ہے، یعنی وہ جس چیز کو بندہ کیا کرتا ہے، سیکھ کے حاصل کرتا ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں یا تو پیچھے شیطان ہوتا ہے یا اور اسباب ہوتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے کہ وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر، کہ سلیمان علیہ السلام نے نعوذ باللہ کفر نہیں کیا۔ کفر کس نے کیا؟ شیاطین نے کیا۔ کیوں؟ یعلمون الناس السحر، وہ لوگوں کو سکھاتے تھے سحر۔ معجزے کے بارے میں آپ کو کہیں بھی نظر یہ نہیں آئے گا، نہ آپ نے پڑھا ہوگا کہ معجزہ کوئی ایسی چیز ہے کہ جس کو سکھایا گیا ہے، جبکہ سحر کے بارے میں قرآن کہتا ہے یعلمون الناس السحر، کہ یہ جو شیطان ہے یہ سکھاتے تھے لوگوں کو کیا، سحر۔ تو سحر کا تعلق کسبی علوم کے ساتھ ہے، کسبی علم ہے جس کو حاصل کیا جاتا ہے، اور جو ہے نا معجزے کا تعلق پھر معجزہ نبی سے ہوتا ہے، اور ظاہری بات ہے سحر نعوذ باللہ نبی سے تو بہت بعید ہے کہ وہ سحر سیکھے، بلکہ جو ہے نا عام مسلمان جو دیندار ہو، متدین ہو اور شریعت پہ چلنے والا ہو، وہ بھی سحر نہیں سیکھے گا۔ کل میں نے بتایا تھا کہ کچھ اور الفاظ ہیں جو استعمال ہوتے ہیں، میں ایک معجزہ، دوسرا ارحاس، تیسرا کرامت، چوتھا استدراج، اور اس کے آخر میں سحر ہے۔ اب معجزہ وہ، اس سے آپ کو جو ہے نا تقریباً اپنے معاشرے کے جو خد و خال ہے، اور معاشرے میں اس طرح جو خلاف عادت چیزیں کرتے ہیں
ان سب کی سمجھ آ جائے گی کہ یہ معجزہ ہے، کرامت ہے، یا ارحاس ہے، یا جو ہے نا استدراج ہے۔ چنانچہ معجزہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے رسول یا نبی کے ہاتھ پہ ایسا معاملہ، ایسا کام کہ جو عادت کے خلاف ہو دکھائے، جس سے اگلا بندہ عاجز آ جائے اور اس کا جواب دینے سے عاجز، اور مقصود نبی کی نبوت اور رسول کی رسالت پر اس کو دلیل بنانا ہوتا ہے۔ تو گویا کہ معجزے کے پیچھے خلاف عادت کام ہوتا ہے، خرق عادت ہوتا ہے کہ جنا چاند کو دو ٹکڑے کر دیا۔ اب ظاہری بات ہے چاند کو ادھر سے دو ٹکڑے کرنا یہ عادت کے خلاف ہے، ایسا عقل اس کو نہیں مانتا، لیکن نبی کے ہاتھ پہ اگر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ دکھا دے تو یہ جیسے جنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لاٹھی کو پھینک دینا، اس کا سام بن جانا، تو لاٹھی کا سام بننا یہ خلاف عادت ہے، لیکن نبی کے ہاتھ پر ہے، اسی لیے یہ معجزہ کہلائے گا، اور یہ نبی کے نبوت کے لیے بطور دلیل کہ اس کو پیش کیا جاتا ہے۔ دوسری چیز ہوتی ہے ارحاس۔ ارحاس کہتے ہیں تمہید کو۔ نبی کے نبوت سے قبل اگر خلاف عادت اور خرق عادت کوئی چیز جو ہے نا اس کے ہاتھ پہ نظر آئے تو یہ معجزہ نہیں ہے، یہ ارحاس ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے قبل آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب راستے سے گزرتے تھے تو کبھی جو ہے نا درخت جھک کے آپ کو سلام کرتے تھے، کبھی پتھر بول لیتے تھے، سلام کر لیتے تھے۔ یہ نبوت سے پہلے کے جو واقعات ہیں اس کو ارحاس کہتے ہیں، گویا کہ یہ پیشنگوئی کے طور پر نبی کے ہاتھ پر اللہ تبارک و تعالی دکھاتے ہیں، وہ ارحاس جو ہے نا اس کو کہتے ہیں۔ اگلی چیز ہے کرامت۔ کرامت جو ہے نا جو ایسا بندہ جو رسول نبی کا یا جو ہے نا رسول کے راستے پہ چلنے والا، متبع شریعت اور سنت کا تابع اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر چلنے والا اگر کوئی بندہ ہو، اس کے ہاتھ پر اگر کوئی کام، کوئی معاملہ جو خلاف عادت ہے وہ دکھائی دے تو اس کو جو ہے نا کرامت کہیں گے۔ لیکن معجزے اور کرامت میں فرق یہ ہے کہ معجزہ شرعی دلیل ہے لیکن کرامت شرعی دلیل نہیں ہے۔ یہ فرق سمجھنے کی ضرورت ہے۔ معجزہ شرعی دلیل ہے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ معجزے پر ہر بندے کا ایمان لانا ضروری ہے۔ اگر کوئی آدمی معجزے کا انکار کرتا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہوتا ہے اور اس سے شرعی حکم بھی ثابت ہوتا ہے۔ مثلا خواب میں کوئی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا جنا کوئی معجزہ دکھا دیا تو اس معجزے سے جو شرعی احکامات ثابت ہوں گے وہ سارے احکامات اس سے ثابت ہوں گے، لیکن کرامت سے کوئی شرعی حکم ثابت نہیں ہوگا، اور معجزہ شرعی حکم بھی ثابت نہیں ہوتا۔ اور اگلا بندہ اگر کسی کی کرامت کا انکار کرتا ہے تو کرامت کے انکار سے ایک ہے نفس کرامت کا انکار، یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں، مکس نہ کرے۔ نفس کرامت کا انکار یہ اہل سنت والجماعت سے خارج ہو جاتا ہے، یا کسی آدمی کی کرامت سے انکار، ان دونوں میں فرق ہے کہ جو ہے نا کسی آدمی کی کرامت کے انکار، ہاں جس بندے کے ہاتھ پہ کرامت دکھائی دی اس کے لیے وہ دلیل ہے، باقی کسی اور بندے کے لیے وہ شرعی دلیل نہیں ہے۔ اور اگلی چیز ہے استدراج۔ جو غیر مسلم کافر کے ہاتھ پہ کوئی چیز ایسی خلاف عادت دکھائی دے یا غیر متبع شریعت کے ہاتھ پر اگر کوئی ایسی چیز دکھائی دے تو وہ نہ معجزہ ہے، نہ ارحاس ہے، نہ کرامت ہے، وہ کیا ہے؟ استدراج ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے کیا ہے؟ ڈیل ہے۔ اور جیسے دجال سے بڑھ کر جو ہے نا جو خلاف عادت اور خرق عادت چیزیں ہیں شاید ہی کوئی دکھائے، ایک ہاتھ میں جنت ہے، دوسرے ہاتھ میں جہنم ہے، جس کو رزق دینا چاہے دے سکے گا، جس سے لینا چاہے لے سکے گا، کسی کو مارنا چاہے مار دے گا، کسی کو جنت میں بھیجے گا، کسی کو، یعنی اتنی ساری طاقتیں اللہ تبارک و تعالی نے دی ہوگی، لیکن ان کی وہ طاقتیں کیونکہ وہ نبی نہیں ہے، اسی طرح اور اللہ کا ولی بھی نہیں ہے، اللہ کا سچا اور بندہ بھی نہیں ہے، اس لیے اس کے جتنے بھی کام ہے استدراج۔ آج آپ معاشرے میں اگر کسی آدمی کی کرامت اور استدراج میں آپ نے فرق کرنا ہے، اگر وہ خرق عادت کوئی چیز دکھاتا ہے، خلاف عادت کوئی کام آپ کو دکھاتا ہے تو دیکھ لینا، اگر وہ شریعت کا پابند ہے
اور سنت کا پابند ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرتے ہیں تو سمجھ لے کہ یہ کرامت ہے. لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو سمجھ لو یہ کیا ہے؟ استدراج ہے. قرآن میں اللہ فرماتے ہیں سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، ہم ان کو ڈیل دیتے ہیں وہاں سے جہاں سے ان کو پتہ بھی نہیں چل رہا ہوتا ہے. یعنی ہم باوجود یہ کہ یہ جو اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو باوجود یہ کہ وہ اللہ کا سب سے بڑا نافرمان ہوتا ہے اور اللہ اس کے مال میں، دولت میں، عزت میں، شہرت میں اضافہ کرتے ہیں، یہ بھی در حقیقت کیا ہے؟ استدراج ہے. اللہ تبارک و تعالی ڈیل دے رہے ہوتے ہیں کہ کرو مزے جتنا کر سکتے ہو. جب اللہ تبارک و تعالی پکڑنے پہ آتے ہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالی پکڑیں گے. اور اگلی چیز ہے جو ہے نا کیا ہے؟ سحر، اس کا بتا دیا. چنانچہ کہا ساحروں نے یا موسیٰ، اے موسیٰ